آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانیوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ ہتھیار بنانے والی تنصیبات کو خالی کر دیں، ممکنہ نئے حملوں کا اشارہ دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے اتوار کو تہران میں ہتھیاروں کی تیاری کی تنصیبات کے قریب رہنے والے ایرانیوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جمعہ سے ہی شروع ہونے والی میزائلی حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی کارٹرز کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج ان مقامات پر حملہ کرے گی اور تہران میں اور ہر جگہ ایرانی سانپ کی کھال تک نکال کے رکھ دے گی، جوہری صلاحیتوں اور ہتھیاروں کے نظام کو نشانہ بناتے ہوئے۔ ایک اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے بھی عربی اور فارسی میں ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس سے قبل ایران میں ہتھیاروں کی تنصیبات کے قریب رہنے والے ایرانیوں کو انخلا کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ انتباہ میں ہتھیاروں کی تمام فیکٹریاں اور معاون سہولیات شامل رہیں گی۔ اتراکھنڈ کے کیدارناتھ علاقے میں گوری کنڈ کے قریب ہیلی کاپٹر کے حادثے میں سوار تمام 7 افراد ہوئے ہلاک۔ اتراکھنڈ کے کیدارناتھ علاقے میں گوری کنڈ کے قریب پہاڑی کے علاقے میں آج صبح ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 یاتریوں سمیت پائلٹ سمیت 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کیدارناتھ سے گپت کاشی جا رہا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جایا واقعہ پر روانہ کر دی گئی تھی اور راحت اور بچاؤ کا کام بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ وہیں SDRF کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا اور تمام لاشیں نکالی گئی ہیں۔ وہیں ڈسٹرکٹ ٹورزم آفیسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ہی ہیلی کاپٹر اچانک ایک درخت سے ٹکرا گیا، جس سے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ وہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی جانب سے ہیلی کاپٹر خدمات کو 2 دن تک کے لیے معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مسافروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی ہیلی کاپٹر ریسکیو دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایران اسرائیل تنازعہ میں ایران میں موجودہ ہندوستانیوں سے احتیاط برتنے کو کہا گیا، ساتھ ہی سفارت خانے سے رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ ایران میں ہندوستانیوں سے اتوار کو کہا گیا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں، احتیاط برتیں اور تہران میں ہندوستانی سفارت خانے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے رابطہ قائم کریں۔ اسرائیل کی طرف سے حملوں کے آغاز کے بعد سے ہی ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ ایڈوائزری جاری کی گئی تھی۔ ایڈوائزری میں یہاں ہندوستانیوں سفارت خانے نے تمام ہندوستانی شہریوں اور ہندوستانی نژاد افراد سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں، تمام غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، سفارت خانے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پیروی کریں اور مقامی حکام کے مشورے کے مطابق ہی حفاظتی پروٹوکول پر عمل کریں۔ سفارت خانے کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اس حوالے سے گوگل فارم فراہم کیا ہے اور ہندوستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے اسے پر کریں۔ کانگریس کی جانب سے ایران کے خلاف اسرائیل کے حملے کی مذمت کی گئی، ساتھ ہی سفارتکاری کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے اتوار کے روز ہی ایرانی سرزمین پر کیے گئے حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ایک خطرناک قدم قرار دیا گیا ہے، جس سے خطے اور عالمی سطح پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس کے MP اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعہ پر پارٹی کے موقف کا اظہار کیا گیا۔ جے رام رمیش کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایران سرزمین پر اسرائیل کے حالیہ بم دھماکوں اور ٹارگٹ قتل عام کی واضح طور پر مذمت کرتی ہے، جو کہ سنگین علاقائی اور عالمی نتائج کے ساتھ ہی ایک خطرناک اضافے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایران کی خود مختاری اور اس کے حقوق کی پامالی پر یہ حملہ ہے، چاہے یہ فضائی حملے کے ذریعے ہو یا پھر خفیہ ہلاکتوں کے ذریعے، تنازعات کو مزید گہرا یہ کر دے گا۔ NIA کی جانب سے PDP کے MLA وحید الرحمان پرہ کی ضمانت کی شرائط میں نرمی کی مخالفت کی گئی، ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری نہیں ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے PDP کے لیڈر اور MLA پلوامہ وحید الرحمان پرہ کے لیے ضمانت کی شرائط میں نرمی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری نہیں ہیں اور ان کے خلاف قومی سلامتی سے متعلق جرائم میں الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پرہ کی جانب سے جموں و کشمیر سے باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے ضمانت کی شرائط میں نرمی کی درخواست کے 4 صفحات پر مشتمل جواب میں NIA کی جانب سے اس کیس کے لیے تفصیلات بیان دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس درخواست کو خارج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملزم قانون کی گرفت سے بھاگ سکتا ہے۔ پرہ کو NIA کی عدالت کی جانب سے ضمانت دی گئی ہے، لیکن عدالت سے اجازت لیے بغیر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ واضح ہے تو PDP کے MLA وحید الرحمان پرہ کی جانب سے جسے NIA نے پہلی بار 25 نومبر 2020 کو گرفتار کیا تھا، ان کو 9 جنوری 2021 میں ضمانت ملی تھی۔
تاہم اسے جموں کی جیل سے رہا نہیں کیا گیا تھا اور جموں و کشمیر پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ونگ نے بھی اسے گرفتار کیا تھا، جسے اب ریاستی تحقیقاتی ایجنسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بعد میں انہیں جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 2022 میں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ اور سری نگر پولیس کی جانب سے ایران میں پھنسے طلبہ اور رہائشیوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی۔ ایران کی موجودہ صورتحال کی روشنی میں ضلع پولیس سری نگر کی جانب سے طلبہ، کارکنوں اور سری نگر کے دیگر رہائشیوں کی مدد کے لیے ایک وقف ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے، جو کہ ملک میں پھنسے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے متاثرہ افراد سے ضروری تفصیلات جمع کرنے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے۔ خاندان کی افراد یا پھر مدد کے محتاج افراد بروقت مدد اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن نمبرز بتائے گئے ہیں 9596770550 اور 9419411619۔ ضلع پولیس سری نگر کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ موصول ہونے والی تمام معلومات کو مرتب کر کے متعلقہ حکام کو ارسال کیا جائے گا، تاکہ پھنسے ہوئے افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے فوری کارروائی اور ضروری مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکام کی جانب سے عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بروقت امداد کی سہولیات کے لیے درست معلومات کا بھی اشتراک کریں گے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔